ایگریکلچر سیکٹر جو ہے پاکستان کا وہ 5 ایریاز میں ڈیوائڈ ہے. سب سے پہلا ہے کراپس. اس میں میجر کراپس، مائنر کراپس. میجر کراپس ہمارے کون کون سے؟ ویٹ جس کا پاکستان 8 نمبر پہ ایکسپورٹر ہے. دوسرا ہے رائس 10 نمبر پہ. پھر ہے کاٹن 5ویں نمبر پہ. پھر ہے شوگر کین اور ہے پھر میز. مائنر کراپس میں کون سے آتے ہیں؟ آئل، سیڈس، فروٹس جس میں سب سے میجر جو فروٹ ہے وہ مینگو ہے. پاکستان اس کو بہت زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے، 5 نمبر پہ ایکسپورٹ میں. پھر ہے ویجیٹیبلز. لائف اسٹاکس میں کیٹل، بفیلو، شیپس، گوٹ، کیمل، پولٹری اور فشریز اور فورسٹ آ جاتے. میجر کراپس ہمارے کون سے؟ وہ ہے اس میں جو سب سے پہلے ہے ربی کراپس. کون سے ہوتے ہیں؟ جو ونٹر میں اگائے جاتے ہیں جیسے ویٹ، ٹبیکو. اور یہ جو لارجسٹ کیش کراپس ہے. دوسرے نمبر پہ ہے خریف سمر میں اگائے جاتے ہیں. اس میں موسٹلی انکلوڈ ہے کاٹن، شوگر کین اینڈ رائس. اس میں ایک یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ موسٹلی سمر میں اگائے جاتے ہیں. مونسون بھی اسی سیزن میں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بہت سارے جو فیلڈز ہیں ہمارے وہ خراب ہو جاتے ہیں. رائس فیلڈز ہو گئی، کاٹن فیلڈز ہو گئی، ان پہ سیلاب آ جاتے تو مہینوں تک ادھر پانی جمع رہتا ہے. اس وجہ سے ہمارے ایکسپورٹس میں بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں کچھ جو میجر پرابلمز ہیں ہمارے ایگریکلچر سیکٹر میں، ان میں سے سب سے پہلے ہے وہ ہے واٹر لاگنگ. ہماری جو نہری نظام ہے اس میں پانی جو کینالز ہے وہ سیمنٹڈ نہیں ہے، جس کی وجہ سے پانی کھیتوں میں یا جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس میں جمع ہوتا رہتا ہے. اس وجہ سے لینڈ کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے پانی کے جمع ہونے سے. اسے واٹر لاگنگ کہتے ہیں. اور دوسرا واٹر لاگنگ کیوں ہوتی ہے؟ جب ہم جو فلڈ ایریگیشن کرتے ہیں، ایک دم سے پانی اس کھیت میں چھوڑ دیتے، وہ بہت دنوں تک ادھر ہی رہتا ہے. اس وجہ سے بھی واٹر لاگنگ ہوتی ہے. دوسرا ہے سوئل سلینٹنگ. سوئل سلینٹنگ سے کیا مراد ہے کہ پانی میں جو نمکیات ہوتے ہیں وہ جب ہم پانی بہت زیادہ اسی سیپیج کی وجہ سے، واٹر لاگنگ کی وجہ سے، وہ جو پانی میں نمکیات موجود ہوتے ہیں وہ زمین کو افیکٹ کرتے، زمین کو بنجر بنا دیتے ہیں. وہ کیوں؟ یہ نمکیات دریا کے پانی کے ذریعے آتے ہیں اور اس وجہ سے یہ سوئل سلینٹنگ ہو جاتی ہے. دوسرا ہمارے مسئلہ کیا کہ جو کریڈٹ کا سسٹم ہے، کریڈٹ کا سسٹم جو کسانوں کو جب پیسے دیے جاتے بینک کے ذریعے، وہ بڑا کمپلیکس ہے. کمپلیکس کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کو جو کوئی نہ کوئی چیز ضمانت رکھوانی پڑتی، کولیٹرل. یہ مسئلہ ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ فارمرز موسٹلی ان ایجوکیٹڈ ہے. یہ اس وجہ سے جو کریڈٹ کا سسٹم ہے بڑا کمپلیکس بن جاتا ہے. اور اس میں بہت زیادہ اگر آپ ایک امیر شخص ہے اس کو بہت جلدی کریڈٹ مل جاتا ہے، کیونکہ بینک کے مینیجر کو اس پہ یہ بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ واپس کر دے. کسان بیچارے کا نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے اس کو کریڈٹ ملتا ہی نہیں ہے. اس وجہ سے وہ اپنے فارم کو ایکسپینڈ نہیں کر پاتا، نئی ٹیکنالوجی نہیں لا پاتا، کوئی نیا ٹریکٹر، کوئی نئی مشینری نہیں لا پاتا. 5ویں نمبر پہ ہے لیک آف کلٹیویبل لینڈ. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لینڈ کے جو ریفارمز ہوئے تھے وہ صحیح طرح سے نہیں ہوئے تھے، اس اوریجنل اسپرٹ میں نہیں ہوئے تھے. چاہے ایوب خان کے دور میں ہوئے ہو، چاہے بھٹو کے ایک تو وہ دوبارہ ریورس ہو گئے. جو ہوئے تھے وہ بھی صحیح سے نہیں ہوئے تھے. اس میں کسی دن ڈسکس کریں.
دوسرا ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ وہی ٹریڈیشنل اینڈ آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم استعمال کریں. وہی سیڈس کی کوالٹی بہت پور ہے. ایگریکلچر سیکٹر میں ریسرچ نہیں ہو رہا. مشینری ہمارے یہاں آؤٹ ڈیٹڈ ہے. پور انفراسٹرکچر ہے. مارکیٹ سے کھیت تک، کھیتوں سے مارکیٹس تک کسانوں کو رسائی حاصل نہیں ہے. اور دوسرا ہے لو ریسرچ. تقریباً پاکستان میں 90 ملین کلٹیویبل لینڈ ہے، جس میں صرف 54 ملین کلٹیویٹ کی جاتی، اور اس میں بھی 4 ملین جو ہے وہ تقریباً رین فال پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اور جو سب سے میجر مسئلہ ہے ہمارے ہاں وہ ہے لو کراپ ییلڈ پر ہیکٹر. مطلب ایک ہیکٹر میں اگر کوئی فرانس والے یا چائنا والے یا ایجپٹ والے جتنا ٹن میں ایک کاٹن، ویٹ یا شوگر کین اگا سکتے، اس کے کمپیریزن میں ہم ایک ایکڑ ہیکٹر میں بہت کم اگاتے. مثال کے طور پر پاکستان تقریباً ایک ہیکٹر پہ 3.1 ٹن آف ویٹ حاصل کرتا ہے ایک ہیکٹر پہ. اسی ایک ہیکٹر پہ فرانس تقریباً 8.1 ٹنز کا وہ حاصل کرتا ہے ویٹ. تو کتنا بڑا فرق ہوا، 3.1 ٹن کا پہ 8 ہیکٹر. اگر ہم سیڈ کی کوالٹی بہتر کرے، یہ ڈرپ ایریگیشن اپنائیں، ڈبل کراپنگ کریں اور فردر ریسرچ کرے، تاکہ جو سیڈ ہے وہ اس علاقے کے آب و ہوا سے مطابقت بھی تو کہتا ہوں نا. وہاں کا سیڈ ڈائریکٹ یہاں کے تو اس طرح کا رزلٹ نہیں دے گا. یہاں کے سوئل کو دیکھتے ہوئے، یہاں کے کلائمیٹ کو دیکھتے ہوئے، اس پہ ریسرچ کرتے ہوئے سیڈ کو جینیٹیکلی موڈیفائی کرنا پڑے گا. تب جا کے یہ جو پر ہیکٹر ییلڈ ہے یہ بہتر ہو سکتی ہے. تقریباً ایک ہیکٹر پہ ہم لوگ فرانس سے 5 ٹن کم ویٹ حاصل کرتے. اسی طرح چائنا تقریباً ایک ہیکٹر پہ 4.8 ٹن جو ہے کاٹن حاصل کرتا ہے ایک ہیکٹر پہ. پاکستان 2.5. اسی طرح ایجپٹ تقریباً کتنا کرتا ہے، ایجپٹ کا نہیں لکھا ہے. میز اسی طرح میز ہے. پاکستان تقریباً 4.6 ٹن پر ہیکٹر میز حاصل کرتا ہے ایک ہیکٹر سے، اور فرانس 11.1 ٹن. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. پاکستان میں تقریباً 6.3 ملین ہیکٹر لینڈ ڈیمیج ہوئی ہے سوئل سیلینٹی کی وجہ سے، اور تقریباً 1 ملین واٹر لاگنگ کی وجہ سے. اور دوسرا جو میں نے لینڈ ریفارمز کی بات کی تھی، وہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اباؤٹ تقریباً 65% جو پاکستان کا ایگریکلچر لینڈ ہے وہ صرف 15% لوگوں کے پاس ہے. 65% جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہ 15% لوگ ہولڈ کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جو باقی جو زمین ہے وہ لوگوں کے بہت زیادہ لوگوں کے پاس کم زمین آئی ہے. مثال کے طور پر موسٹلی جو زمینیں وہ 2 ایکڑ پر ہیں. اس وجہ سے جو ہمارے کسان ہیں وہ تو نہ کریڈٹ تک ان کی رسائی حاصل ہوتی، تو کیونکہ ان کے پاس زمین ہی بہت کم ہوتی ہے. جب کریڈٹ تک رسائی حاصل نہیں ہوتی ہے تو وہ کوئی اس پہ خرچہ بھی اس وجہ سے نہیں کرتے. وہ کوئی مشینیں نہیں لاتے، مہنگی سیڈز نہیں لاتے. تو ہم اگر کوشش کریں کہ پر ہیکٹر جو ییلڈ اگر اس کو بڑھائیں تو یہ 2 ایکڑ سے بھی بہت
ویٹ اور کاٹن میز جو بھی ہے وہ زیادہ سے زیادہ جنریٹ ہوگا. اس میں مسئلہ کیا آ رہا ہے لینڈ ریفارمس میں؟ اس میں جو لینڈ ریفارم میں جو مین مسئلہ ہے وہ ایک تو بیوروکریسی کی طرف سے، پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی بھی طرف سے. ایوب خان کے دور میں بھی جو لینڈ ریفارمز ہوئے تھے اور ریفارم کے بدلے میں جو زمین حکومت کو ملی تھی وہ بھی موسٹلی ملٹری کو چلی. ملٹری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بیوروکریسی عدالت بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لینڈ ریفارم میں. دوسرا ہے جو پانی کی سپلائی ہے وہ بھی کم ہے، ڈیفیشنسی آف واٹر سپلائی. وہ کیوں ہوتی ہے؟ ایک تو پانی کی جو اسٹوریج کیپیبلٹی وہ ہماری بہت زیادہ کم ہے. ہماری جو موسٹلی پانی کی جو اسٹور کرنے کی کیپیبلٹی ہے وہ تقریباً وہ ڈیٹا